السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، صدق اللہ العظیم۔ انسان زندگی میں بسا اوقات دوسرے انسان کی طرف سے زبان کے اعتبار سے کوئی بات ایسی سنتا ہے جس سے اس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ بسا اوقات کسی انسان کے عمل سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے۔ یہ انسان پھر اپنے اندر ایک جذبہ پاتا ہے اور وہ ہے انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ۔ آج ہماری نوجوان نسل خاص طور پر اور باقی معاشرے کے افراد، چاہے وہ بیویاں ہوں، شوہر ہوں، یا ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں معاشرے کے اندر، اسی طرح وہ ہمارے نوعمر بچے کہ جو آج زیر تعلیم ہیں اداروں کے اندر، ان کے بھی مزاج میں، اور ہمارے معاشرے کی جو خواتین، بزرگ خواتین ہیں، ان کے جو مزاج میں انتقام کی کیفیت ایک آ چکی ہے، بدلہ لینا، اور اس کے نتیجے میں ظلم کی حد تک پہنچ جانا، جس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی۔ اور میرے عزیزان محترم، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ آج انسان اگر کچہریوں کو دیکھے، عدالتوں کو دیکھے، جیلوں کو دیکھے، تو صرف اسی جذبے کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ جیلیں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس نے مقدمہ کیا عدالت پر، میں اس پر بھی مقدمہ کروں گا، اور بیٹھ کر فخر سے کہتے ہیں دوستوں میں کہ میرے اوپر اتنے مقدمے ہیں، یہ نہیں میں نے مقدمے دوسرے کیے، فخر سے کہہ رہے ہیں آج معاشرے کے اندر میں نے یوں مقدمہ کر دیا، آج میری وہاں پیشی ہے، آج میری وہاں پیشی ہے، آج میں نے فلاں عدالت میں جانا ہے، آج میں نے فلاں جگہ وکیل کو بھیجنا ہے، بڑے فخر سے، جیسے انسان مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے اندر بھی ہے، کاروباری افراد کے اندر بھی یہ بیماریاں موجود، جائیداد کے جھگڑوں کے اندر یہ بیماریاں موجود۔ میں نے عرض کیا کہ یہ انتقام کی آگ بجھتی نہیں ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس انتقام کی آگ میں، جائیدادیں تباہ ہو جاتی ہیں، پیسہ تباہ ہوتا ہے، ذہنی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان کا سکون ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ میں ایک عجیب سا جملہ عرض کروں کہ آج کے معاشرے کے بعض انسان انتقام لینے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ انتہا ہو گئی ہے اس جذبے کی، انتہا ہو گئی۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے انتقام لے کر سکون محسوس کر رہا ہے، ایک ساس اپنی بہو سے انتقام لے کر سکون محسوس کر رہی ہے، ایک دوست اپنے دوست سے انتقام لے کر سکون محسوس کر رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے انتقام لے کر سکون محسوس کر رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے انتقام لینے پر۔
یہ کیفیات اتنی نقصان دہ ہو چکی کہ جس کی وجہ سے آج یہ موضوع بھی منتخب کرنا پڑا کہ اس بارے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، کیا کرنا چاہیے. کیا بالکل بدلہ نہ لیا جائے؟ تو پھر ایسی صورت میں معاشرے کے اندر وہ شخص دبتا ہی چلا جائے گا. کیا برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی؟ کیا بدلہ نہیں لینا چاہیے؟ تو اس کے لیے شروع میں ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے لے سکتے ہیں. اسلام نے اجازت دی. البتہ بائبل نے، انجیل نے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کی اجازت نہیں ملتی. بدلہ لینے کی بالکل اجازت نہیں ملتی. وہاں کچھ اور تعلیم ہے. عیسائیت میں کچھ اور تعلیم ہے. عیسائیت میں یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ، ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تو اس کے آگے دوسرا رخسار بھی کر دو، بدلہ نہ لو. یہ عیسائیت کی تعلیم ہے. لیکن اسلام کی جو تعلیم، یہ میں نے الفاظ سنائے آپ کو بائبل کے، نیو ٹیسٹمنٹ کے، انجیل کے، میں نے الفاظ آپ کو سنائے کہ اگر ایک رخسار پہ کوئی تھپڑ مارے تو اس کے آگے دوسرا رخسار بھی کر دو. لیکن قرآن مجید کی جب آیت ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا اس جیسی ہی برائی ہے، اتنی. ظلم نہ کرے پھر انسان، ظلم نہ کرے، اس سے منع کیا. اگر اس نے تھپڑ مارا، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اتنی زور سے یہ انسان تھپڑ مار سکتا ہے. جس طرح، جس انداز سے اس نے تکلیف پہنچائی، اس انداز سے یہ انسان تکلیف پہنچا کر بدلہ لے سکتا ہے. لیکن اگر تکلیف ایسی ہے کہ جس پر شرعی حدود، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، اس میں یہ انسان بدلہ خود نہیں لے سکتا. جیسے چوری کی سزا مقرر ہے، ہاتھ کاٹنا. یہ انسان خود سوکا لے کر ہاتھ نہیں کسی کا کاٹے گا، یہ عدالت کام کرے گی، ریاست یہ نافذ کرے گی، انسان نافذ نہیں کرے گا انفرادی طور پر. آج معاشرے میں یہ بھی غلطی ہو رہی ہے. فلاں نے فلاں کے باپ کو قتل کیا، لہٰذا اس نے فلاں کو قتل کر دیا، جی ہم نے بدلہ لے لیا. جس بدلے کی اجازت نہیں، جان کے بدلے جان جسے قصاص کہتے ہیں، یہ ریاست نافذ کرتی ہے، یہ عدالت نافذ کرتی ہے، قاضی جج نافذ کرتا ہے. اور اگر کسی ملک کے اندر نافذ نہ کیا جائے تو اس بندے کو صبر کرنا ہوگا، اس کا اجر اللہ دے گا. یہ پھر بھی ان شرعی حدود کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. میں نے عرض کیا کہ بدلہ لینے کی بھی ایک حد مقرر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک دفعہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، غور فرمائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے وہ چھڑی ان کی کمر میں چبو دی، جیسے کوئی بندہ متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہے. صحابی متوجہ ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ نے چھڑی چبھ ہوئی تھی، مجھے تکلیف ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک آگے کر دی اور چھڑی اس کو دے دی. کہا کہ بولو، اتنی زور سے تم بھی جو بولو. پیش کر دی آپ نے آپ کو بدلے کے لیے. ان صحابی نے عرض کیا، یار حدیث سنا رہا ہوں. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بدن مبارک پر کرتا ہے، جب آپ نے مجھے یہ چھڑی چبھوئی تھی اس وقت میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، آپ یہ کرتا بھی ہٹائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک بھی ہٹا دیا. صحابی نے آگے بڑھ کر بدن مبارک کو چوم لیا.
لیکن پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ کو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پوری سیرت طیبہ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی ساری زندگی ایک چھوٹا سا انتقام بھی نہیں لیا. زندگی میں ایک واقعہ سیرت طیبہ میں ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر انتقام. یہ ذات کا لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے حق کی خاطر، دین کے حق کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، سزائیں نافذ کی ہیں دین کی خاطر. اور پھر اس میں کوئی رعایت بھی نہیں کی، اس نے سفارش بھی قبول نہیں کی، اور اگر سفارش آ گئی تو وہ بھی اس پر بھی ڈانٹ کے لائی تھی. تو ان سزاؤں کو نافذ کرنے کے اندر دراصل آپ ذہن میں رکھیے گا، جب معاشرے کے اندر انصاف فراہم کر دیا جائے مکمل طور پر، امیر غریب سب کے لیے ایک جیسا عدالتی فیصلہ آنے لگے، اس معاشرے کے اندر لوگ انفرادی طور پر انتقام نہیں لیتے. ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس ایک کھڑکی، ایک ونڈو، ایک عدالت ایسی ہے کہ جس کے پاس ہم جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا، پھر انسان خود بدلہ نہیں لیتا. آج جو معاشرے کے اندر انتقام کا مزاج بنا ہے وہ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، اس لیے وہ انتقام لے رہا ہے. بدلہ کہتے میں خود لے لوں گا. لیکن میں نے عرض کیا کہ جتنی کسی کو تکلیف پہنچے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں. فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ فوراً یہ فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ پر ہے. اجازت ہے بدلہ لینے کی، لیکن یہ اگر انسان معاف کر دے، صلح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر تکلیف اٹھا لے تو ایسی صورت میں جب یہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا پختہ ایمان دے دے. ایک آیت پر، چھوٹی سی آیت آسان سی، پڑھوں گا فوراً سمجھ میں آ جائے گی. کاش اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے، اور وہ ایمان رکھنے کے قابل تو سارا قرآن ہے، لیکن وہ ایک آیت ہے، بہت آسان سی بات ہے، ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو انسان برداشت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کاش کے ایمان اس بات کا ہو جائے کہ اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. میں نے اڑکن ایمانی کیفیت کہ انسان آگے سے کہے ٹھیک ہے آپ نے ظلم کر لیا ہے لیکن اللہ میرے ساتھ میں برداشت کر رہا ہوں، اور میں معاف کر رہا ہوں. اور جو انسان ایسا ہو کہ اللہ اس انسان کے ساتھ ہو تو اللہ کے فرشتوں کو بھی اس انسان کے ساتھ کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے گا معاشرے میں اگر انسان دوسروں کی گالیوں کو برداشت کرے، بدزبانی کو برداشت کرے، آج گھر کے اندر اگر بہو بھی ساس کی باتوں کو برداشت کرنے لگ جائے، یہ تب سمجھ میں آئے گا جب میں یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بتانے لگا ہوں یہ اگر سمجھ میں آ جائے نا کسی بہو کی تو ساس کی باتوں کو برداشت کرے گی. ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کرے تو اسے برداشت کرنا چاہیے. ایک دوست کو دوسرے دوست کی باتیں کیوں برداشت کرنی چاہیے؟
گالیاں کیسے برداشت کرنی چاہیے، بدزبانی کیسے برداشت کرنی چاہیے. اگر گالیاں نکالے لیکن یہ آگے برداشت کر رہا. ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک دکاندار ہے، گاہک اس پر چڑھائی کر رہا، یہ برداشت کر رہا. اگر ماحول گھر کے اندر ایسا بن جائے برداشت کا تو پھر ہوتا کیا ہے، اور اگر نہ برداشت کریں تو پھر کیا ہوتا ہے. دونوں باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے معلوم ہیں. ایک یہودی تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا. وہ گالیاں دے رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. یہودی گالیاں دے رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے خاموشی کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. کافی دیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے. آخر کار برداشت کی بھی ایک حد ہوتی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی بری باتیں نہیں کہیں، وہی الفاظ وہی کلمات اس یہودی کے اوپر لوٹا دیے. وہی کلمات اس یہودی کے اوپر لوٹا دیے، وہی کلمات اس یہودی کے بارے میں کہہ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر چل دیے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ناراض ہو کر تشریف لے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ ہو گیا، پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کوئی یہودی مجھے برا بھلا کہتا رہا نا، بدزبانی کرتا رہا میرے ساتھ، تو آپ وہاں بیٹھ کر مسکراتے تھے، اور جب میں نے تھوڑے سے آگے سے جواب دے دیے تو آپ اٹھ کر چلے گئے ناراض ہو کر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی حقیقت کھولی تاکہ ہمارا ایمان بن جائے یہ والا جو آگے بات آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ یہودی تمہیں بدزبانی تمہارے ساتھ کر رہا تھا، اس معاملے پہ تم برداشت کر رہے تھے، تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو اس کے بدزبانی کے کلمات کو اس یہودی کے اوپر دوبارہ واپس لوٹا رہا تھا. اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس یہودی کے اوپر وہ جوابی کلمات اس پر لوٹا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا وہ رحمت کا، اور شیطان آ گیا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں، اور شیطان خوش ہو رہا تھا، کھڑا ہوا ہنس رہا تھا، اس لیے میرا اب وہاں کوئی کام نہیں تھا، میں اٹھ کر چل دیا. تو شیطان خوش ہو، پہلے فرشتہ تھا تو میں ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا کہ کیا اللہ کا نظام ہے، ایک بندہ برداشت کر رہا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو بھی اس بندے کے ساتھ کر دیا کہ وہ اس کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. اور جب بندے نے خود جواب دینا شروع کیا اب شیطانی اثرات آ گئے، اب شیطان مسکرا رہا ہے کہ دو بندے لڑ پڑے. آج بات کو سمجھنا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان کی لڑائی ہو جائے تو اس وقت برداشت، اور اگر نہیں برداشت ہوگی تو ایسی صورت میں مقصد حل ہو گیا شیطان کا، شیطانی قوتوں کا. یہاں تک کہ آج معاشرے کے اندر جو میاں بیوی کے درمیان اور گھروں میں جو ناچاکیاں ہوتی ہیں اور رشتے داروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے. انتقام کی آگ، انتقام کی آگ. سورہ بقرہ میں جہاں ہاروت اور ماروت کا واقعہ آپ پڑھیں گے نا، دو فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھا کر آزمائش کے لیے اتارا، کیونکہ اس دور میں لوگ جادو بہت سیکھتے تھے، شیطانی عملیات سیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوری بات وہاں بتائی کہ دو فرشتے تھے، ان کو جادو سکھا کر اللہ نے بھیجا. جادو بھی ایک اللہ کی مخلوق، اللہ چاہے اس میں اثر ڈالے، اللہ چاہے نہ ڈالے. جیسے آگ ایک اللہ کی مخلوق ہے، آگ کا کام ہے جلانا، اللہ جس کو بچانا چاہے بچا بھی لیتا.
ویڈیو مثالیں انسان کے سامنے ہیں. وہ شیطان کیا کام کرتے, وہ شیطانی کام جادو والے, یہ فرشتوں کو سکھا کر آزمائش کے لیے بھیجا گیا. وہ فرشتے شیطانی کام نہیں کرتے تھے, وہ فرشتوں کو باقاعدہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں. وہ جب لوگ کہتے تھے ہمیں جادو سکھاؤ تو فرشتے سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ فلا تکفر, انما نحن فتنۃ فلا تکفر, کہ ہم آزمائش ہیں, ہم فتنہ ہیں. فلا تکفر, تم کفر مت اختیار کرو. فلا تکفر کی تفسیر پڑھیے گا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے کہ فرشتے اس جادو کو سکھانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہے, تم کفر مت اختیار کرو. اس فلا تکفر کی تفسیر دیکھیے اٹھا کر معرفۃ القرآن اور دوسری تفاسیر میں مفسرین نے لکھا اس لفظ کی وجہ سے جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے, جادو کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے. تفسیر اٹھا کے دیکھیے. آج انتقام کے اندر یہ جو سفلی عملیات اختیار کیے جاتے ہیں, وہ فلاں نے جادو کر دیا, میں بھی اب جاؤں گا کسی کالے علم والے کے پاس, اس کے اوپر اس کا بھی بڑا غور کر دیں, اسے میری دکان بند کروائی تھی, میں اس کا کاروبار بند کروا دوں گا. انتقام, انتقام. وہ فلاں ساتھ تعویذ آگے کرتی, ہم بھی کر کے دکھائیں گے تعویذ آگے, ایسے الٹے سیدھے کریں گے ان کا بھی حجر برا. انتقام یہ جائز نہیں ہے. اس انتقام کے اندر سفلی عملیات کے جواب میں سفلی عملیات اختیار کرنا جائز نہیں. اور وہ جادو کے ذریعے سکھاتے کیا تھے؟ اب قرآن مجید کی آیت کا اگلا حصہ لوگ سیکھتے کیوں تھے؟ الفاظ کا, الفاظ قرآنی کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ گھروں کے اندر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں اصل بیچ میں کیا بات ہوتی ہے. آگے الفاظ کیا ہیں کہ لوگ کیوں سیکھتے تھے اس جادو کو, سفلی عملیات کو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ ان فرشتوں سے ایسی عملیات سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیں. اب آپ کو سمجھنا ہوگا شیطانی قوتیں کیا چاہتی ہیں. اس لیے جہاں بزرگ دیکھیں کہ اب میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ رہی ہے, گھروں میں اختلافات ہیں, دلوں میں دوریاں ہو رہی ہیں, دو بھائی کاروبار میں لڑ رہے ہیں, فلاں جائیدادوں میں لڑ رہے ہیں, سمجھیں اس بات کو کہ شیطانی قوتیں اس خاندان کو تباہ کر رہی ہیں. جاگنا ہوگا ان بزرگوں کو تاکہ ان کو سمجھائیں کہ کسی نہ کسی طرح ایک برداشت کر لے, ایک آپ و درگزر سے کام لے لے, ایک افہام و تفہیم سے کام لے لے, تھوڑا سا وقت دیجیے ان کو تاکہ وہ خاندان بچ جائے, تاکہ وہ بھی بیوی بچ جائیں. آج وقت کا تقاضا کہ انسان کے اندر جو انتقام کی آگ ہے اس کو انسان کو بجھائے رکھنا چاہیے. ہاں یہ انسان اپنے آپ کو بالکل اس طرح دھارے میں بھی نہ چھوڑ دے کہ اگلا اس کو تباہ کرتا پھرے, جی نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ظلم بھی کرتے ہیں, جائیدادیں بھی کھا لیتے ہیں, فلاں کی زمین پر قبضہ, فلاں کا یوں کر دیا, فلاں پہ ظلم کر دیا, فلاں کو جناب گالیاں دے دی. ذہن میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے بھی کہتے مولانا اتنا نہ ڈرایا کریں, ان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا بخشنے والا ہے. قرآن مجید کی آیتیں لوگ سناتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد, اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا بخشنے والا ہے, جو مرضی کرتے ہو. میرے عزیزان محترم, جب معاشرے میں کچھ ایسے انسان نظر آئے جو دھڑلے سے سب کچھ کرتے بھی ہوں اور آگے سے آیتیں بھی پڑھتے ہوں ان اللہ غفور الرحیم, ان کو ایک اور آیت بھی قرآن مجید کی سنائیے گا. اللہ غفور الرحیم ہے, بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, بالکل ٹھیک. اسی قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے, ان اللہ عزیز ذو انتقام, ان اللہ عزیز ذو انتقام. یہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں صفاتی نام, ان ناموں میں آپ کو ایک نام اور ملے گا, وہاں لکھا ہوا المنتقم. آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفتی نام ملے گا المنتقم, یہ قرآن مجید میں ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ زبردست ہے, انتقام لینے والا ہے. اگر اللہ اسی طرح دنیا میں ظالموں کو چھوڑ دے, تکلیف پہنچانے والوں کو چھوڑ دے, ٹھیک ہے کھلم کھلا بس تم برداشت کرو, جی نہیں,
جب اللہ انتقام لے گا نا تو اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تو اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. پھر اس انسان کو اللہ آنکھوں سے دکھائے گا اس دنیا کے اندر کہ اللہ انتقام لے کر ان مسائل کو حل کرتا ہے. آج ظالم کو سمجھنا ہوگا گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، جائیدادوں کے اندر یتیموں کے مال کھانے والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان اللہ عظیم انتقام. یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہوگا سب کچھ، یہ آخرت میں تو ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا. اس لیے انتقام لینے والا اللہ ہے. اللہ نے ویسے تو یہ کہا ہے کہ آپ وہ درگزر سے کام لو، صبر کرو، برداشت کرو، لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ نے بہت واضح کر دیا. بڑی ہمت سے حوصلے سے رہیے گا، برداشت کر کے سمجھیے گا، اس آیت پر ایمان رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. اگر لوگوں کو ایک فساد برپا کرنے والے کا دفاع اللہ تعالیٰ خود نہ کرے دنیا کے اندر لفسدت الارض، تو ساری زمین میں فساد پھیل جائے، ساری زمین میں فساد پھیل جائے. اللہ نے نظام بنایا ہے ایسا کہ لکل فرعون موسیٰ، اللہ نے نظام بنایا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی ہوتا ہے، ایک موسیٰ بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت آج انتقام لینے والے، خاص طور پر نوجوان طبقہ، خاص طور پر گھروں کے اندر معاشرتی طبقہ، اللہ رب العزت ان کو انتقام کی آگ سے نکالنے اور ذہنی اور جسمانی سکون عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ.